رحم اللہ عنکر الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صلوات على محمد وعلى محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عاشق حسین مرحوم، آمنہ خاتون مرحوم، محمد نسیم مرحوم کی روح کو ارسال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، مسلسل یکم محرم سے آج 20 سفر المظفر شب ایام عزا برپا کر رہے ہیں، فرش عزا بچھا رہے ہیں، ماتم داریاں منا رہے ہیں۔ یہ محبت امام حسین علیہ السلام کی شدت ہے۔ عزیزان، میدان کربلا میں آج یوم اربعین کروڑوں کی تعداد میں اپنے آپ کو حاضر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں۔ تو عزیزان، نجف اشرف میں تقریباً ایک دن میں 800 جہاز لینڈ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی محبت شدت اختیار کر گئی۔ اگر انسان ایک تھپڑ کسی کو مارتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ اس حد تک گزر جاتا ہے کہ اس کو گالی دے دیتا ہے، اس سے جھگڑا کرنے لگتا ہے، اور یہ جھگڑا شدت اختیار کر لیتی ہے۔ کس بنیاد پہ؟ محبت نہ ہونے کی بنیاد پہ، کیونکہ جہاں پہ محبت نہیں ہوگی وہاں پہ اس چیز کا اثر ظاہر کرے گا۔ اب عزیزان گرامی، جس طریقے سے ماتم ہم کرتے ہیں، اتنا ماتم کرتے ہیں کہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے، بستر پہ آتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ ماتم کر کے آ رہے ہیں یا شب بیداریاں منا کر آ رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیا نتیجہ ہے
نتیجہ اس بات پہ ہے کہ محبت جب انسان کے اوپر غالب آ جائے تو اس انسان کی یاد میں اگر انسان کتنا بھی روئے، کتنا بھی ماتم کرے، تو اس کی محبت میں اتنا گر گیا ہے، اتنا محو ہو گیا ہے، اتنا غور و فکر، اتنا تفکر میں ڈوب گیا ہے کہ اس کی محبت اس کو پریشانی اور اس کو تکلیف کا احساس نہیں دے پا رہی۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ انسان کو آزمایا جائے کہ وہ کس منزل پہ ہے، وہ کس اعتبار سے اچھا ہے، وہ کس اعتبار سے اچھا ہے۔ یعنی انسان کو یہ دیکھا جائے کہ ان تمام انسانوں میں سب سے بہتر کون ہو رہا ہے، سب سے بدتر کون ہو رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ ہم نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ انسانوں میں پرکھوں کہ وہ کس اعتبار سے انسانوں میں افضل ہو رہے ہیں اور کتنے پست ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب یہاں پہ بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے۔ موت و حیات کو لے کر کے موت و حیات کو خلق کیا، یعنی انسان جو زندگی گزار رہا ہے اس کے بعد جو موت آنی ہے، جو انسان انتقال کرے گا، تو وہ جو انتقال ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خلق کیا ہے۔ حیات کے بعد کہا موت کو خلق کیا ہے۔ یہاں پہ حیات کہاں دی؟ اس دنیا میں حیات دی، پھر کہا موت دینی ہے۔ اب عزیزان گرامی تھوڑی سی اور گہرائی میں جائیں گے تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک ہم کو موت دے دی ہے، یعنی عالم ارواح میں پہلی زندگی ہم کو دی۔ اس پہلی زندگی میں عہد و پیمان کر کے اللہ نے ہم سے عہد و پیمان لے کر کے پھر موت دی، پھر موت دے کر کے اس دنیا میں اتار دیا۔ تو عزیزان اس دنیا میں اتار دیا، کہا کہ ہم نے جو عہد و پیمان لیے تھے عالم ارواح میں، وہاں پہ تو ہم کیا کر رہے تھے؟ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ تو عہد و پیمان لے کر کے صلوات بر محمد وآل محمد، 2 منٹ رک جائیں۔
صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی کیا کہ عہد و پیمان اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم سے لے لیا گیا، کہا کہ اگر مجھے اللہ مانتے ہو، ایک مانتے ہو، اور جو عہد و پیمان عزیزان سے تفصیلات میں نہیں، جو عہد و پیمان لیا گیا، پھر کہا کہ اب تم کو موت دوں گا، یعنی عالم ارواح میں ہم کو اللہ نے مارا، موت دیا، موت کا نام کیا؟ انتقال، یعنی وہاں سے ہماری رسائی یہاں پہ اگر ہے تو وہ انتقال ہونے کے بعد ہے، یعنی ہمارا ایک مرتبہ انتقال ہو چکا ہے۔ اب اس دنیا میں کہا کہ جو ہم سے عہد و پیمان لیا تھا اس عہد و پیمان کو اس دنیا میں پورا کرو۔ کیا عہد و پیمان؟ کہا اب جیسا میرا حکم ہوگا اس دنیا میں اب ویسا انجام دینا، نماز کا حکم ہوگا تو نماز انجام دینا، روزہ کا حکم ہوگا تو روزہ، یعنی دین کی جتنے بھی ارکان ہیں ان چیزوں کو انجام دینا، یعنی یہی میرا اور تیرا عہد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کوئی بھی کام کو اگر حکم دیا ہے اس کو انجام دے دیا ہے تو عہد و پیمان کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ تو اگر عزیزان گرامی اگر عہد و پیمان کو انجام نہیں دیا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، تو کیا ہو گیا؟ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گیا۔ تو عزیزان گرامی پھر اس دنیا میں جو حیات ہے 60 سال کے بعد، پھر اس کے بعد کہا کہ پھر اس کے بعد موت دوں گا۔ حیات اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ آزمائش کی جائے کہ تم میں کون بہتر ہے، تم میں کون بہتر نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی پھر اس کے بعد تم کو موت دوں گا، یعنی موت کا مطلب کیا؟ انتقال۔ پھر تم کو انتقال کیا جائے گا، کہاں پہ؟ انتقال یعنی آخرت۔ اس دنیا کے بعد کیا ہے؟ ایک آخرت ہے۔ کہا کہ بھئی آخری منزل کیا ہے آپ کی؟ آخرت۔ پہلی منزل عالم ارواح، پہلی منزل کیا تھی؟ عالم ارواح۔ دوسری منزل کیا ہے؟ یہ دنیا، عالم دنیا۔ تیسری منزل عالم آخرت۔ تو اب عزیزان گرامی یہ جو موت آئے گی، یہ جو موت و حیات کا جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ تخلیق کی گئی ہے۔ کہا کہ ہم موت دیں گے، یہ آخری موت ہوگی، یہ آخری موت ہوگی، آخری انتقال ہوگا۔ اب اس دنیا میں آخری چانس ہے، یعنی پہلے چانس لے چکا تھا، اب دوسری مرتبہ چانس دیا ہے، یعنی تم میں سے کون اچھا ہے، تم میں سے کون برا ہے، حیات دے کر یہ آزمانا چاہتا ہے۔ دوسری مرتبہ کیا پیدا کیا، اور اس کے بعد چانس نہیں ہے اس انتقال کے بعد۔ کہا یہ آخرت کیا ہے؟ آخری منزل ہے۔ اگر اس دنیا میں ہمارے عہد و پیمان کے اوپر اچھے اترے تو تمہارے لیے آخرت اچھی، اگر اس دنیا میں، اس حیات میں، اس زندگی میں ہمارے عہد و پیمان پہ نہیں اترے تو تمہارے لیے آخرت بری ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام انی جاعلک فی الارض خلیفہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے اس روئے زمین کے خلیفہ جو ہے بنانے والا قرار دے رہا ہوں۔ پھر لوگوں نے سوال کیا، فرشتوں نے، تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو رزقیاں پیدا کرے گا؟ پھر اللہ نے کیا، جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی کہا کہ جو آدم علیہ السلام سے جو عہد و پیمان ہوئے ہیں، آدم نے ہم سے عہد کیا اور ہم نے آدم سے عہد کیا، یعنی آدم نے جو عہد کیا ہے وہ آدم علیہ السلام وفا کریں گے، اور جو میں نے عہد کیا آدم علیہ السلام سے میں اس کو پورا کروں گا۔ پھر عزیزان گرامی انی جاعلک للناس اماما، کس کے لیے ارشاد؟ جناب ابراہیم کے لیے، کہ ہم نے آپ کو امام بنایا۔ کب امام بنایا عزیزان گرامی؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزما لیا۔ آزمانے کے بعد کیسے آزمایا؟
آگ کو جمع کیا، نمرود نے آگ کو، پورے واقعے تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اتنی زیادہ آگ اکٹھا کی گئی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، اس کے بعد نمرود نے ارادہ کیا جناب ابراہیم کو اس آگ میں جھونکا جائے تاکہ کوئی اس کو بچانے والا نہ ہو۔ پھر اللہ نے کس کے ذریعے سے بچائے آپ بظاہر جانتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو امام بنایا، کس کے بعد بنایا؟ آزمائش کے بعد، ساری منزلیں طے کر لینے کے بعد امام بنایا۔ یعنی اللہ نے جتنی حیات دی تھی، جو عہد و پیمان لیا تھا، یعنی جو نبی سے عہد و پیمان لیا تھا، نبی نے وہ عہد و پیمان جب تک نبھا نہیں لیا تب تک ابراہیم کو امام نہیں بنایا۔ کون سا عہد و پیمان؟ اللہ کی حکم فرما برداری، یعنی اللہ جیسا حکم دے ویسا فرما برداری کرو۔ ابراہیم ویسا کر رہے تھے جیسا اللہ کہہ رہا تھا۔ تو عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد اللہ نے آزمایا، اتنی بڑی آزمائش جب ابراہیم کو لے جایا گیا، آگ کے حوالے کیا گیا، پھر اللہ نے اس کو بچایا۔ پھر اللہ نے آگاہ کیا تھا میں بچانے والا ہوں، ابراہیم گھبرانا نہیں۔ اتنا اطمینان جناب ابراہیم کو اللہ نے دیا۔ پھر یہ جتنی آزمائشیں تھیں، پھر آزمائش کے بعد پھر کہا کہ ہم نے لوگوں کو امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ میری ذریتوں میں بھی قال ذریتی، میری ذریتوں میں بھی کوئی امام قرار دے۔ تو پھر خداوند عالم نے ابراہیم کی دعا قبول کی، ان کی ذریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام قرار دیا۔ تو اب عزیزان گرامی، زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، ایک بہت بڑا بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک عابد گزرا تھا۔ وہ کون سا عابد؟ جو دن بھر عبادتیں کرتا تھا، اللہ کی فرما برداری کرتا تھا۔ اس نے کہا پروردگارا کبھی تو نے شیطان سے جو ہے ملاقات نہیں کروائی کہ آخر دیکھو تو شیطان کیسا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ اب جیسے ہی اس نے دعا کی، پروردگار عالم نے ایک بوڑھے شخص کو نازل کیا۔ دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اور اس نے کہا تم کون ہو؟ شیطان نے کہا میں شیطان ہوں۔ اچھا تو اب کیوں آیا؟ جب میری 200 سال گزر گئی اس کے بعد کیوں آیا؟ 2 سال تو کدھر تھا؟ تو عزیزان تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، چشمہ ٹوٹ گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اب 200 سال کے بعد تو کیوں آ رہا ہے؟ تو اچھا تو جب عبادتیں کرتا تھا، پروردگار الہی میں مشغول تھا، تو جب تو آخرت کی یاد کرتا تھا، جب اسرائیل کو یاد کرتا تھا کہ اسرائیل مجھے کبھی بھی روح قبض کر سکتا ہے، تو بس عزیزان گرامی اس وجہ سے میں تیری روح قبض نہیں کر پا رہا تھا۔ تیرے قریب تو آتا تھا، لیکن تیرے نیک ارادے کی وجہ سے، تیرے اچھے اخلاق، تیری اچھی عبادت کی وجہ سے، تیری عبادت میں اتنی خلاصت تھی، خالص تھی عبادت کہ میں تیرے قریب نہیں آ پاتا تھا۔ تو بس عزیزان گرامی، تو پھر شیطان نے وہیں پہ کہا کہ اب تیری زندگی 2 سال کی وجہ سے جو عبادتیں گزاری تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 200 سال زندگی اور بڑھا دی۔ تو اب عزیزان گرامی، اب جیسے ہی وہ سنا کہ اللہ نے میری 200 سال زندگی اور بڑھا دی ہے، تب اس کے اندر شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا عزیزان گرامی کہ جب اللہ نے 200 سال میری زندگی دی، کیوں نہ 100 سال کی زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا ہوں، لہو و لعاب میں گزارتا ہوں،
تو عزیزان گرامی 200 سال تو میں نے اللہ کی عبادت کی ہی ہے، 100 سال ایسے میں زندگی گزاروں جو عیش عشرت کی ہو۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہی وہ سنا کہ میری زندگی بڑھ گئی، پھر اس کے بعد جیسے ہی عیش و عشرت کی زندگی میں آتا ہے، لو لعاب کی زندگی میں آتا ہے، اب جیسے ہی اس کے نفس کے اوپر شیطان غالب آتا ہے تو پھر شیطان اسرائیل آتا ہے اس کے پاس روح قبض کرنے کے لیے۔ اب اس عابد کہتا ہے اے اسرائیل میری 200 سال عمر بڑھا دی گئی ہے۔ کیا ہے؟ میری 200 سال عمر بڑھا دی گئی ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ میں نے 2 سال اچھی زندگی جو گزاری تھی عبادت میں، وہ زندگی کی بنیاد پر اللہ نے میری 200 سال زندگی بڑھا دی ہے۔ تو اچھا تیری زندگی بڑھ گئی۔ تو اب عزیزان گرامی پھر شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ اے عابد تو کیا سمجھ رہا تھا کہ تیری 200 زندگی بڑھ گئی اور تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا، لہو لعاب میں زندگی گزارنے لگا۔ تو اب عزیزان گرامی شیطان سے پوچھتا ہے کہ تو کیسے اسرائیل آیا؟ شیطان نے کہا اسرائیل ایسے آیا کہ جب تو لہو لعاب میں موجود تھا، عیش و عشرت میں موجود تھا، لہو لعاب میں غرق تھا، دنیا کی لذتوں میں غرق تھا، تو میں تمہارے نفس پہ غالب آ گیا، اور جب تمہارے نفس پہ غالب آ گیا تو اس کے بعد تمہارے اس گناہ کی بنیاد پر، تمہاری برائیوں کی بنیاد پر، تمہارے اس لذت والی دنیا کی بنیاد پر، عیش و عشرت کی بنیاد پر تمہاری زندگیوں کو گھٹا دیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر اسرائیل آیا ہے اور میں تم کو اپنے وسوسے سے تمہاری آخرت بھی، تمہاری دنیا بھی برباد کر دی۔ صلوات اگر محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی تھوڑی سی زحمت کیا ہے؟ آخرت بھی اور عاقبت بھی۔ کیوں؟ جب شیطان نفس کے اوپر غالب آیا، دنیا بھی اور عاقبت بھی خراب۔ جب نفس پر غالب نہیں آیا تو اس کی زندگی بھی اچھی سے کٹ رہی تھی اور عاقبت بھی اس کی بن رہی تھی۔ تو بس عزیزان گرامی صلوات محمد وآل محمد پر۔ ایک سوال جو پیدا کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد جو سوال جو ہوگا ملک الموت، بس آخری منزل زحمت تمام کر رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا پوچھا جائے گا؟ من ہو رب، تمہارا پروردگار کون ہے؟ یہ کتابوں میں جو لکھا ہے عزیزان گرامی وہی ہم سب جانتے ہیں، اور بظاہر پوچھا بھی جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا حد یہیں تک ہے؟ کیا انسان بری ذمہ ہو جائے گا؟ تو عزیزان گرامی جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، جو بھیڑ چال کی بنیاد پر ہمارا جو مائنڈ بنا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص جو ہے بیمار تھا، بہت زیادہ بیمار تھا، وہ اس کی عیادت کے لیے سارے آتے تھے، رشتہ دار آتے تھے، اتنا گھبرا گیا تھا، موت کی آخری منزل پہ پہنچا ہوا تھا، وہ گھبرا گیا تھا اس کی عیادت سے، لوگوں کی عیادت سے۔ ایک تو خود بیمار ہے، لوگ اہل و احوال پوچھ کر کے اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایک اس کا رشتہ دار تھا جو بہرا تھا، سن نہیں سکتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو کیوں نہیں جا رہا؟ سب جا رہے ہیں، تو ہی باقی ہے، تو بھی چلا جا۔ اب اس نے کہا میں تو بہرا ہوں، میں سن نہیں سکتا ہوں، اگر میں اس سے کچھ سوال کروں گا تو وہ جو جواب دے گا میں سن نہیں سکتا۔ اب عزیزان گرامی لوگوں نے اس کو سمجھایا، دیکھو جب تم جاؤ گے سلام کرو گے تو وہ علیکم السلام کا جواب دے گا،
پھر جب تم پوچھو گے تمہاری خیریت کیسی ہے، وہ کہے گا الحمدللہ۔ پھر پوچھو گے کہ تمہارا ڈاکٹر کیسا ہے، وہ جواب دے گا کہ بہت اچھا ہے۔ یہ جو تعبیرات اس کو جو سمجھا دی گئی تھی کہ اب آپ جائیے گا، اب ایسے ایسے سوال اس سے کریے گا۔ اب جیسے ہی اس کو سکھایا تھا وہ ویسے ہی آیا، مریض کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم، تو جواب آیا وعلیکم السلام۔ تو اب جیسے ہی پوچھا تمہاری حال کیا ہے، اب اس نے کہا میں مر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ میں مر رہا ہوں۔ اب اس نے کیا کہا کہ شکر خدا ہے، کہ اللہ کا شکر۔ جب کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں تو شکر پروردگار کہتا ہے۔ تو اب اس نے کہا میں مر رہا ہوں، دیکھ نہیں رہے ہو؟ اب وہ بہرا تھا، وہ سن نہیں سکتا۔ اب جیسے اس کو سکھایا گیا تھا اسی سکھائے ہوئے بنیاد پر وہ جواب دے رہا تھا اور سوال کر رہا تھا۔ تب عزیزان گرامی دوسری مرتبہ پوچھا اچھا ڈاکٹر کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا ڈاکٹر اسرائیل ہے، ملک الموت ہے، وہ آیا ہوا ہے، میرا علاج کر رہا ہے۔ کہا ماشاءاللہ، بہت خوب، ڈاکٹر بہت اچھا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہاں پہ کس حالت میں ہے؟ مرنے کی حالت میں ہے۔ ایک تو لوگ آل و احوال پوچھ کر کے عیادت کر کے اس کو پریشان کر دیا، اور ایک بہرا انسان اس کو آیا ہوا جیسے سکھایا تھا اس بنیاد پر آیا تھا، اس بنیاد پر اس سے سوال کیا، ویسا جواب دیا، جواب کچھ اور۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا اچھا تم جہاں پہ رہتے ہو وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لوگ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب عزیزان کیا کہا؟ بہت اچھی بات ہے لوگ۔ اب یہ عزیزان یہ بہرا نہیں تھا جو مریض تھا، وہ سب کچھ سن رہا تھا۔ تو اب عزیزان یہ جعلی قصے ہیں، لیکن ایک نتیجہ جو اس سے بیان کیا گیا ہے، نتیجہ اخذ کیا گیا وہ الگ ہے۔ کیا ہے عزیزان گرامی نتیجہ؟ انسان اپنے اندر جو مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد یہی پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا، اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب عزیزان گرامی اب جیسے ہی ملک الموت کے پاس ایسے ہی انسان اپنی جو دھارنائیں بنایا ہوا ہے ویسے ہی اگر پہنچ گیا، ملک الموت کچھ اور سوال کرے گا، مرنے والا انسان کچھ اور جواب دے گا، پھر ملک الموت کچھ اور جواب دے گا، مرنے والا کچھ اور جواب دے گا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ملک الموت گھبرا جائے گا، کہے گا کہ میں تو کچھ اور پوچھ رہا ہوں، یہ جواب کچھ اور دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ انسان سے اگر کوئی بھی چیز پوچھی جائے یا نہ پوچھی جائے، مگر اتنی چیز ضرور پوچھی جائے گی کہ انسان نے اپنے خدا سے عہد و پیمان جو کیا تھا عالم ارواح میں، وہ وفا کیا کہ نہیں کیا؟ یعنی اللہ نے جو موت دی اس دنیا میں، کہا میں نے موت دی، پھر حیات دی، اس عہد و پیمان میں جو وعدہ کیا تھا اس عہد و پیمان کو اس دنیا میں نبھانا ہے۔ پھر جب میں نے دوبارہ موت کی، پھر مرنے کے بعد یہی پوچھا جائے گا کہ عہد و پیمان جو میں نے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا، وہ عہد و پیمان اس دنیا میں پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو عزیزان گرامی پھر کیا ہوگا؟ انسان تو گھبرا جائے گا، یہ کیسا عہد و پیمان؟ ہم نے تو یہی سیکھا تھا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے اور ہمارے 12 امام ہیں، یہ تو عزیزان گرامی جو اصل جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اصل سوال ہے وہ کیا ہے؟ انسان سے عہد و پیمان جو لیے گئے تو وہی پوچھی جائے گا۔ عہد و پیمان کیا؟
اللہ نے جو حکم دیا اس دنیا میں، کیا اس کا وفا کیا؟ نماز کے ساتھ وفا کیا، روزے کے ساتھ وفا کیا، حج کے ساتھ وفا کیا، زکوٰۃ و خمس کے ساتھ وفا کیا؟ تو عزیزان گرامی، جب تفصیلات کے ذریعے سے، یعنی تفصیلات، سب کے سب تفصیلات کس میں آ گئے؟ عہد و پیمان میں، یعنی اللہ ایک سوال کرے گا، ساری تفصیلات اس کے سامنے کھل کر نظر آ جائیں گے۔ یعنی عہد و پیمان کیا؟ اللہ نے اس دنیا میں جو حکم دیا، نماز روزہ، یعنی جو حکم دیا اس کو اچھی طریقے سے انجام دیا، یعنی اس کے ساتھ وفا کیا کہ نہیں کیا؟ اگر وفا کیا ہے تو اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، اگر وفا نہیں کیا ہے تو ادھر جہنم کے دروازے کھول دے گا۔ صلو علی محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان گرامی، زیادہ تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے کہ انسان سے صرف اور صرف عہد و پیمان کا ہی سوال، مرنے کے بعد جب سوال اسی سے ہوتا ہے جو صاحب ایمان والا ہوتا ہے، سوال اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے جو صاحب ایمان والا نہیں ہوتا ہے، اس کا دروازہ بالکل کھلا ہوتا ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ پروردگار عالم نے اسی عہد و پیمان کی وفا کے لیے امام حسین علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دکھا دو دنیا والوں کو عہد و پیمان کیسے کیا جاتا ہے، ایک آئیڈیل بنا دو، ایک نمونہ بنا دو۔ اگر کوئی بے وفائی کرے تو ایسی مثال پیش کر دو کہ انسان بے وفائی کا ارادہ کرے تو وہ انسان بے وفائی نہ کرے، ہر انسان کے ساتھ باوفا رہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، آج شب چہلم ہے، شب اربعین ہے، آج قافلہ کربلا کے میدان میں اپنے بھائیوں کا، اپنے بیٹوں کا چہلم منانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، زندان شام جب سکینہ شہید ہو گئی، دفن کر دیا گیا، پھر اس کے بعد جب بغاوت ہو گئی یزید کے خلاف کہ ذریت نبی، ذریت رسول کو قید کیا ہوا ہے، تو عزاداروں، یزید نے چاہا کہ یہ بغاوت کہیں میرا تختہ پلٹ نہ دے، رہائی کا ارادہ کیا کہ آل رسول کو رہائی کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، رہا کر دیا گیا۔ رہا کرنے کے بعد سید سجاد نے کہا کہ اے یزید، ہماری شرط ہے، ہمارے تبرکات کو واپس کر دو۔ ہماری ایک شرط ہے کہ ہمیں ایسا کمرہ دے دے کہ ہم جی بھر کے اپنے لال پہ رو لیں، اپنے بھائیوں پہ رو لیں، اپنی بہنیں، اپنے بھائی کا ماتم کر لیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک کمرہ دیا گیا، سارے اکٹھے ہوئے، کوئی اپنے بیٹے کے لال پہ گریا کر رہا ہے، کوئی اپنے بھائی پہ گریا کر رہا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، سید سجاد اپنی بیٹی، اپنی بہن سکینہ پہ گریا کر رہے ہیں، اپنے بھائی اصغر پہ گریا کر رہے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد تبرکات بھی واپس آئے۔ تبرکات کیسے تھے عزاداروں؟ تبرکات وہ تھے، 2 بالیاں لائی گئی، کہا کہ یہ 2 بالیاں دے دی جائے۔ جب 2 بالیاں آئی تو آواز آتی ہے اس 2 بالیاں کو واپس لے جاؤ، ارے جس کی بالیاں ہیں اب دنیا میں نہ رہی، وہ اس زندان شام میں دفن ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، کبھی علی اصغر کا سر واپس آتا ہے،
कभी इमाम हुसैन का सर वापस आता है, कभी अली अकबर का सर वापस आता है। हर एक सर के साथ सारी बेबियां रो रही हैं, तड़प रही हैं। ज़्यादा तफसीलात में न जाते हुए अपने मसाइल को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, आज़ादाराने मज़लूम करबला सब सारे तबर्रुकात सारे सर को सैयद सज्जाद ने दिए। हाँ, आज़ादाराने मज़लूम करबला दमिश्क से जब जा रहे थे मदीना की जानिब की तरफ जाना था, एक रास्ता पड़ता है जिंदाने शाम की तरफ, एक रास्ता पड़ता है मदीना की तरफ। आवाज़ आती है कि यहाँ पे तो रुबाब नजर नहीं आ रही है। सैयद सज्जाद समझ गए ये रुबाब शायद के जिंदाने शाम में दौड़ कर गई होगी, अरे सकीना से विदा करने गई होगी। हाँ, आज़ादाराने मज़लूम करबला सैयद सज्जाद ने कहा चलो मेरे तरफ, मेरे पीछे पीछे आओ। अब जैसे ही सैयद सज्जाद गए जिंदाने शाम की तरफ, क्या देखा कि रुबाब कब्र से लिपटे हुए बैन कर रही है। बेटी सकीना बड़ी हसरत थी मदीना जाने की। आओ आओ हम मदीना जा रहे हैं, हम मदीना लेकर चलते हैं आज़ादारो। अब जैसे ही देखा सैयद सज्जाद ने कि बीबी माँ रुबाब कब्र से लिपटी हुई है, आवाज देते अम्मा चलो मदीने की जानिब। सब इंतजार कर रहे हैं। आज़ादाराने मज़लूम करबला मुख्तसर ये के जनाब रुबाब सारा काफिला आया, मदीने की तरफ जाने लगा। अब जैसे ही मदीने की तरफ जाने लगा था, आज़ादारो रवायत में लिखा है ये एक रास्ता मदीने की तरफ जा रहा था, एक रास्ता करबला की जानिब जा रहा था। अब जैसे ही ज़ैनब ने देखा कि ये रास्ता करबला की जानिब जा रहा है, सैयद सज्जाद से तड़प कर कहती है ऐ बेटा सज्जाद हमें थोड़ा सा करबला की ज़ियारत करवा दो। अरे हमने बेगौर कफन लाशें छोड़ कर आए थे, हम चलो हम मिल करके एक कब्र बनाएंगे, हम ज़ियारत करेंगे, तड़प कर रोएंगे, जी खोल कर रोएंगे। आज़ादाराने मज़लूम करबला काफिला कहाँ आता है? करबला के मैदान में आता है। अब जैसे ही काफिला आ रहा था, आज़ादाराने मज़लूम करबला मुख्तसर ये के एक जाबिर भी आए थे करबला की ज़ियारत करने के लिए। क्यों? इसलिए कि जाबिर अंधे थे, देख नहीं सकते थे। हाँ, आज़ादारो नुसरत इमाम हुसैन नहीं कर सकते थे। फिर बाद में पता चला कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। जाबिर अलैहिस्सलाम करबला की ज़ियारत करने आए थे। जाबिर ने क्या देखा? आज़ादारो एक काफिला आ रहा है, आहट महसूस की किसी आने की। गुलाम से सवाल किया अरे जरा देखो वो कौन आ रहे हैं? अरे गुलाम ने कहा कि अरे वो तो कोई काफिला आ रहा है। हाँ, आज़ादाराने मज़लूम करबला जरा देखना कि वहां मेरा मौला तो नहीं आ रहा है। आज़ादाराने मज़लूम करबला अरे मौला? कैसा मौला? अरे मेरा मौला 23 बरस का मौला, अरे जवान कड़ियल जवान मौला। अरे जरा देखना उसकी कमर बहुत मजबूत है, उसका कद बहुत लंबा है। आज़ादारो आपके मौला नहीं है। गुलाम क्या कहता है? आज़ादारो आपके मौला नहीं है। अरे वो तो कोई बूढ़ा आदमी आ रहा है, अरे उसके रेशे उसके सफेद हो गए हैं, उसके गाल में झुर्रियां पड़ी हुई हैं, उसके बाल तो सफेद हो गए हैं, उसकी कमर तो झुकी हुई महसूस हो रही है। हाँ, आज़ादाराने मज़लूम करबला अरे गुलाम कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इमाम है। हाँ, आज़ादाराने मज़लूम करबला इधर इमाम जैसे ही करबला के मैदान में आए, अरे क्या देखा? एक फरियाद की ऐ बाबा आपके जाने के बाद हम यतीम हो गए, हम अकेले रह गए। अरे हमको मुर्सा देने वाला कोई नहीं रहा, हमें बेयारो मददगार फिर रहे। ऐ बाबा आपके जाने के बाद हमारे सर पे दस्ते शफकत किसी ने न फेरा। अरे जैसे ही ये बयान कर रहे थे
सामने जाबिर की तरफ निगाह पड़ती है। अरे दौड़ के जाबिर की तरफ आते हैं, गले लिपट जाते हैं, कहते जाबिर हम इतने मजबूर कर दिए गए कि अपने बाबा का लाशा मददगार छोड़ना पड़ा। अरे हम पर इतने जुल्म सितम किए गए कि हमारी बहने बेपर्दा यारो मददगार घूम रहे थे। आजादारो ए जाबिर हमारे बहने के हाथों को पसे गर्दन बांध दिया गया, कूफे से शाम दयार बदयार फिराया गया, शाम के दरबार में जलील किया गया, पानी बरसाया गया, अरे जुर्रे से मारा गया, अरे नेज़े से मारा गया, इतनी तकलीफें पहुंचाई गई। आए जाबिर अब क्यों आए? ए जाबिर आज़ादारा ने मल्लू में करबला जाबिर ने तसल्ली दी। अरे जाबिर ने अरे बहुत कहा, बेटा सज्जाद घबराओ नहीं, आप इमाम है। सैयद सज्जाद घबराओ नहीं, आप इमाम है, सब्र से काम लीजिए। आज़ादारा ने मल्लू में करबला अब जैसे ही देखा बेबिया करीब आ रही हैं, जाबिर से कहा, ए जाबिर जरा दूर चली जाओ, हमारी बेबियां आ रही हैं, अपने लाल का मातम करेंगी। जाबिर ने कहा, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता हूँ। आज़ादारा ने मजलूम में करबला जाबिर से क्या इमाम ने कहा, ए जाबिर अरे मैं जानता हूँ तू अंधा है, लेकिन तू बहरा तो नहीं है। अरे मेरी बेबियां जब अपने लाल का पुरसा देंगे, गिरिया आवाज़ारी करेंगे, अरे तड़प कर रोएंगे, अरे उनकी आवाजें आपके कानों तक टकराएंगी। मैं नहीं चाहता मेरे घराने की औरतें की आवाजें किसी नामहरम तक टकराएं। आज़ादारा ने मरहूम करबला। फिर इसके बाद बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन से कहती है, भैया आपके जाने के बाद हमारे ऊपर इतने दुर्रे लगाए गए, हमारे पेट जख्मी हो गए, आपके जाने के बाद हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं, आपके जाने के बाद हम पे इतने सितम ढाए गए, आपके जाने के बाद यजीद के दरबार में सर नंगे खड़ा किया गया, अरे शराबियों को मजमे में खड़ा किया गया। ए भैया हुसैन आ जाओ, हमसे गले लग जाओ। आज़ादारो ये बहन कर रहे थे बीबी ज़ैनब। सैयद सज्जाद को रहा न गया, सैयद सज्जाद ने बाजू पकड़ा, कहा बीबी ज़ैनब चलो मैं हुसैन की ज़ियारत कराता हूँ। हाँ आज़ादारो बीबी ज़ैनब के बाजू को पकड़ा, ज़ैनब को लेकर आए कब्र के हुसैन के पास, कहा देखो ये हुसैन की कब्र है। अरे जब देखा ये हुसैन की कब्र है, सारे बेबियां इकट्ठा हो गई, अरे ये हुसैन की कब्र है, हुसैन को पुरसा दे दिया जाए। अरे सारे बेबियां हुसैन की कब्रों पे गिर गए। आवाज ये आता, हमारे ऊपर इतने जुल्म सितम, हम आपको बेगौरो कफन छोड़कर चले गए। आज़ादारो उसी के बाद एक कब्र थे। बीबी ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद ये किसकी कब्र है? बेबी अम्मा ज़ैनब ये अली अकबर की कब्र है। अब जैसे ही अली अकबर का नाम सुना तड़प गए, सारी बेबियां अली अकबर के कब्रों पर गिर गई, गिरिया वजारी करने लगी। आज़ादारा ने मज़लूमी करबला एक एक कब्र की ज़ियारत इमाम सज्जाद करा रहे हैं। गंजे शहीदा में जाते हैं, कहते हैं ये देखो अनु मोहम्मद की कब्र है, ये देखो अली अकबर की कब्र है, ये देखो कासिम की कब्र है, अरे ये देखो, अरे ये सारे शहदाए करबला की कब्र है। अरे एक एक की ज़ियारत करा रहे थे। इसी असना में एक चीख मारी ज़ैनब ने, कहा हमने सबकी ज़ियारत कर ले। अरे एक की ज़ियारत न होए, कहा किसकी? भैया सज्जाद कहाँ है? ए भैया सज्जाद अब्बास की ज़ियारत न हुए। सज्जाद ने कहा, अरे फुरात के किनारे अब्बास सो रहा है,
آؤ میں عباس کی زیارت کراؤں. ہاں عزادارو، بی بی سکینہ، بی بی زینب کو، سارے بیبیاں کو سید سجاد لے کر فرات کی جانب گئے. اب زینب نے سارے بیبیوں کو اکٹھا کیا. کہا اے بیبیوں، ارے جا رہے ہو عباس کی قبر پر، ارے اتنا خیال رکھنا، سب کچھ بتا دینا کہ ہم پر یہ ظلم ہوئے، ہم کو تازیاں نے مارے، ہم کو درے مارے، مگر اتنا خیال رکھنا، یہ مت بتانا ہم سکینہ کو شام چھوڑے ہوئے آ رہے ہیں. آزادارو، کیونکہ عباس کی غیرت برداشت نہ کر سکے گی. آزادارہ نے مظلوم کربلا. اس کے بعد سید سجاد نے امام کا لاشا لیا. کیسا لاشا؟ زخم لاشا. اٹھاتے ہیں خون گرنے لگتا ہے. ارے ایسا زخم لاشا. پکار کے کہنے لگے، مدینہ کی طرف رک گیا، نانا آئیے ہماری مدد کیجئے. لاشا اٹھایا نہ جا رہا. نجف کی طرف رک گیا، دادا علی مرتضی آئیے ہماری مدد کیجئے. ارے جنت البقیع کی طرف رک گیا، اے چچا حسن المشتبہ آئیے ہماری مدد کیجئے. لاشا اٹھ نہ رہا. آزادانو، رسول خدا آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو گردن کے نیچے رکھتے ہیں. علی مرتضی آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کمر کے نیچے رکھتے ہیں. اور حسن مصطفیٰ آتے ہیں، قدم کے نیچے رکھتے ہیں. سید سجاد قبر کے نیچے اتر جاتے ہیں، کہتے لا میرے بابا کا لاشا. ارے بائیں جانب ایک بیوی کھڑے فریاد کر رہی ہے، بیٹا آرام سے لاشا اٹھانا. ارے میرے لال کو میں نے چکیا پیش کر پالا تھا، میرے لال کے اتنا ظلم کیا گیا کہ میرا لال کا لاشا چور چور ہو گیا. میرا لال بہت مظلوم ہے بابا. اے بیٹا سچا، آرام سے اپنے بابا کے لاشے کو دفن کرنا. ہاں، انا للہ و انا الیہ راجعون. رزم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک سورہ فاتحہ. الحاج عاشق حسین ابن علی احمد، آمنہ خاتون ام لیلہ، محمد نسیم مرحوم کی ارواح کو ایصال فرمائے.